سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مهد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان جس مقصد کے لیے ہمیں عطا فرمایا وہ ہے تقوی. تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے 30 دن منفرد رکھے ہیں سال میں اور ایک نئی عبادت کے ساتھ عطا فرمائی. تقوی اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹاسک دیا کہ اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور لینا ہے. تقوی کی اہم ترین نشانیاں کہ ہمارے میں یہ پہنچ رہا ہے، آ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں. پہلے بھی عرض کی کہ ایمان میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے نمازی مضبوط ہو جاتی ہیں، بخل نکل جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دل بڑا ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی ایک تقوی کی سب سے عظیم نشانی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے. جیسے کہ سرکار دو علیہ وسلم نے شعبان میں ایک واز فرمایا تھا جس کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا اور اس میں اس ماہ کو شہر عظیم فرمایا تھا اور پھر اس کے فضائل کیا کہ عنایت اللہ نے اس مہینے میں رکھے وہ بیان فرمایا. اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا هو الشهر الصبر والصبر ثواب الجنہ. تو یہ صبر جو ہے فرمایا یہ مہینہ جو ہے یہ اصل میں صبر کے لیے ہے. اور صبر ایک اتنی بڑی صفت ہے انسان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ سیدھا جنت ہے، اس کا ثواب بھی جنت ہے.
صبر جو ہے تقوی کی روح ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا مہینہ ہمیں جو دیا، حقیقت میں رمضان روزے کی اصل روح جو ہے وہ صبر ہی ہے۔ روزہ جو ہے آپ دیکھیں تو پورا مبنی ہے صبر پر، پوری عبادت روزہ صبر کی ہے، یعنی کہ صبر دین میں اتنی اہم چیز ہے، تقوی کا بہت بڑا جز ہے، متقی بننے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور جو متقی ہوتے ہیں بدرجات میں مکمل طور پر اس صفت میں موجود ہوتی ہے، ورنہ اس کے بغیر تقوی مکمل نہیں ہوتا انسان اگر صبر نہ ہو۔ تو یہ روزے کی شکل ہی صبر پر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ صبر کیا ہے کہ بھائی زندگی کے مطابق ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ہچکولے کھاتے ہوئی کشتی کے مانند ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کانسٹنٹ ہائی زندگی انسان کی، خوشی غم حادثات پریشانی مصیبتیں عجیب عجیب لمحات ہر لمحے بدلتے ہیں انسان کے، اور نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ اس کا کیا ہے۔ تو اتنی سخت ایک کشتی ہے جو سمجھ نہیں پاتی انسان کی زندگی کی، اور دنیا کے سمندر پر وہ تیر رہی ہے، تو کیسے سفر طے کرے گی، کہاں کنارہ ہے اس کا، کس کے سہارے وہ زندگی اپنی زندگی گزار سکے گا جس میں اتنے تغیرات اور تبدیلیاں ہیں انسان کی زندگی کے اندر۔ تو اس زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم سہارا دیا ہے، اور وہ صبر ہے۔ جس میں صبر ہوتا ہے لمبی سے لمبی زندگی میں بڑے آرام سے گزار جاتے ہیں، اور جن زندگی میں صبر نہیں ہوتا وہ تو 3 سال کی زندگی گزارنے کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے، ایک بیماری ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے صبر، کہ انسان کی زندگی میں صبر نہ ہو وہ تو ویسی عذاب میں مبتلا ہے، دنیا کی زندگی کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، بے چین بے سکون، صبر نہیں اس کی زندگی کے اندر۔ اور زندگی میں حادثات موجود ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اگلے حال ہمارا کیا ہو، کس حال میں جائیں، کس معاملے میں ہو، اور ہم نے زندگی رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے ہم نے۔ تو ان واقعات کو، ان حادثات کو، ان بیماریوں کو، ان مصیبتوں کو گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ہے صبر۔ اور اس صبر کی پریکٹس اس ایک عبادت کے اندر اللہ نے پوری رکھی ہے، چھوٹی سی شکل میں، چھوٹی شکل ہے، اس سے بڑے بڑے پرابلم انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ بھائی بالکل انیوژل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی 30 دن، کھانا پینا سونا اٹھنا کام کاج دوستی رشتے داری سب ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ پورا ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے، انسان کے ٹیکس ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، کھانے کے ٹائم بدل دیا۔ اور پھر روزہ یہی نہیں ہے کہ بھائی صرف اسی ملک میں ہے، ٹھنڈ ہے بارش ہو رہی ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر کہیں یہ 20 گھنٹے کا ہے، کہیں 23 گھنٹے کا ہے، کہیں 15 گھنٹے کا ہے، کہیں 18 گھنٹے کا ہے، کہیں ٹھنڈ میں ہے، اور کہیں تاہی درجے کی ٹیمپریچر میں ہے، 100 ڈگری میں تو ہم نے بھی رکھے، 100 ڈگری سے 120 اس میں روزہ رکھے ہم نے، زندگی کا ایک حصہ۔ ہمارے شہر کے اندر بہت سے گرمی تھی، تو ہر جگہ یہ مختلف ہے روزے کے حالات۔ یہ نہیں کہ بھئی یہاں پہ ہے وہ اسی طرح کا روزہ پاکستان میں ہوگا، یا اسی طرح کا روزہ افریقہ میں ہوگا، یا امریکہ میں ہوگا، یا پولس پر، سب کے ڈفرنٹ ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی مختلف ہے، کسی کو کسی طرح تکلیف ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کسی مصیبت میں ہے، کسی حال میں ہے، لیکن ہر حال کے اندر پریشانی ہے، صبر کی ہر جگہ ضرورت پڑے گی آپ۔ تو صبر جو 18-20 گھنٹے کا روزہ اور اتنی ڈگری کی فالن ہائٹ
120 اور 110 کے برابر، اور پھر لمبے روزے ہوں آپ کے، اتنے لمبے روزے، 18-19 گھنٹے کا روزہ ہو، تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کس طرح روزہ گزرتا ہے انسان کا مجھے بتائیں آپ؟ پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، اور حکم یہ کام بھی کرنا ہے، گر نہیں بیٹھنا۔ نوکری کرنے والے نوکری کرنا ہے، کاشت کرنے والے نے کاشت کرنی ہے، دکان پہ جانے والے نے دکان پہ جانا ہے، اسکول والوں نے اسکول میں پڑھنا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے کام، حکم ہی نہیں ہے اس چیز کا گھر میں بیٹھ جائیں۔ تو یہ ایک ہی چیز سے گزرتا ہے، اس کے گزرنے کے پیچھے لاجک صرف ایک ہے، یہ کتنا بڑا روزہ ہے چھوٹا وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنا لمبا روزہ تھا، اتنی سب گرمی تھی، اور پورے روزے رکھنے کے بعد بھی پھر انسان خواہش ظاہر کرتا ہے کہ یار بہت مزہ آیا رمضان میں، ماشاءاللہ بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے جب وہاں سے رمضان جاتے ہیں۔ حالانکہ دکھ ہونا چاہیے کہ بھئی اتنا پریشان وقت ہم نے گزارا، پریشان نہیں، بلکہ ایک اندر ایک عجیب نور پیدا ہوتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ اگلا رمضان پھر ملے ہمیں، پھر بے گرمی ہو، ایسے حال ہو، ہم نے پھر رکھنا ہے روزہ۔ تو یہ اتنی خوبصورتی سے وقت، اتنا سخت وقت اتنی خوبصورت سے گزارنے والی چیز کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ اگر صبر نہ ہوتا روزے کے اندر تو ہم ایک سیکنڈ بھی بھوکا پیاس نہیں گزار سکتے تھے، گرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ صبر نے ہمیں روزہ رکھوا دیا، اور صبر کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھ دیا۔ یہ ایک اتنا زبردست اس میں اشارہ دیا اللہ پاک نے کہ زندگی جو ہماری ہے وہ خوشیوں کا محل نہیں ہے، پریشانی ہے، غم خوشی ہر وقت ہے۔ اگر تم اس زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس سے ایک ہی چیز کا سہارا مل سکتا ہے، کس چیز کا؟ صبر کا ملے گا۔ صبر سے تم زندگی گزار سکو گے۔ تو یہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے کہ روزے میں تمہیں دیے اس لیے کہ تقویٰ اختیار کرو، یہ تقوی کا ایک بہت اہم جز ہے صبر۔ اب بہترین پریکٹس بھی رہی ہے روزے کی شکل کے اندر، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے، حالات بھی خراب ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ اب صبر کہتے کیا ہے؟ کس کو ہے؟ روزے سے آپ کو پتہ چل جائے گا روزے میں کہا گیا صبر کیا ہے۔ صبر یہ ہے کہ ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے کہ پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں نہیں کام کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے بھائی۔ تو ہم نے اس کو بجا لانا ہے جو کچھ بھی ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے ہم نے اگر یہ روزہ توڑ دیا یا روزے کی نافرمانی کی اور ہم نے روزہ نہ رکھا، یہ کیفیت ہے۔ تو ہم اب صبر کیا ہے اس میں دیکھیں، یعنی کیا کہ اللہ کے حکم کو ہم مان رہے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، گرمی بھی ہے، یہ سب کو تسلیم آپ نے کیا، اور تسلیم کرنے کے بعد آپ نے اس کو برداشت کیا۔ یعنی برداشت کیسے کیا کہ آپ نے برداشت کرنے کا سہارا یہ لیا کہ میں اس میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا اس تکلیف دور کرنے کے لیے جو کہ احکام شریعت سے دور ہوگا۔ یعنی میں اس روزے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، چاہے گرمی لگے، چاہے مجھے پیاس لگے، چاہے مجھے بھوک لگے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے چیز ہے، اللہ نے بھی کہا ہے، تو اب میں کسی حالت میں بھی اس کو اس طریقے سے ختم نہیں کروں گا، اپنی حالت کو، پیاس کو یا بھوک کو، کسی چیز کو بھی جس کی شریعت نے مجھے اجازت نہیں دی، میں اس کو اسی طرح گزاروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کیفیت کو تسلیم کر لینے کا نام کہ میں نے اس وقت کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، اور اس کیفیت کو کسی غیر شرعی حیثیت سے ختم نہیں کرنا۔ یعنی پیاس لگ رہی ہے تو میں پانی نہیں پیوں گا، بھوک لگ رہی ہے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، گرمی لگ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے تو میں اس کے کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے میرا روزہ ڈسٹرب ہو۔ تو جب آپ نے شریعت کا سہارا لے لیا اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، اس حکم کو ماننے کا نام صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کو واش کریں کہ زندگی کے اندر بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، حالات خراب ہو گئے، تندرستی آ گئی، ہم نے اسی طرح روزی کی طرح اس کو برداشت کرنا ہے
اور کیوں کہنا ہے کہ اللہ کے حکم سے سب چیزیں آئی ہیں، میں اس پہ کوئی ایسی غیر شرعی چیز اختیار نہیں کروں گا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہوگا یا اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا۔ جب اس طریقے اس زندگی کو ایکسیپٹ کرے گا، مصیبت کو ایکسیپٹ کرے گا، بیماری کو ایکسیپٹ کرے گا کہ غلط کام میں نے نہیں کرنا۔ یعنی ایک بیماری کہتا ہے کہ آپ یہ حرام کھا لیں، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کی بیماری ختم ہو نہ ہو میں حرام نہیں کھاؤں گا، حرام سے بیماری ختم ہوتی ہے میں حرام نہیں کھاؤں گا اللہ کو۔ تو غیر کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کی زندگی کے اندر کہ جو شریعت کے خلاف ہے، اس کا نام صبر ہے۔ اس آدمی اس مصیبت پر صبر کیا ہے، اس تکلیف پر صبر کیا ہے، اس حالت میں اس نے صبر کرتے ہیں روکنا، اس نے اپنے نفس و خواہشات کو روکا ہے کہ غیر شرعی معمولات کو میں نہیں کروں گا اس کیفیت کو، ان حالات کو ختم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور بزنس میرا نہیں چل رہا ہے، بہت پریشانی، تنگ دستی ہے، تو کوئی آ کے مشورہ دیتا ہے جناب سود لے لیں، کوئی بات نہیں، سود لے لیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے، کیا فرق پڑتا ہے، سود لیں گے آپ کو مال پڑ جائے گا، آپ تو کام چلا لیں گے۔ آپ نے کہا جی کچھ ہو جائے سود تو لے لوں گا، سود سے میں بزنس نہیں کروں گا، جو کچھ بھی ہو جائے، تنگ دستی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اللہ جس میں اس کو قبول کروں لیکن سود نہیں کروں گا۔ تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ روزہ یہی سکھاتا ہے نا، پیاس لگی ہے پانی نہیں پیوں گا، اس کا نام صبر ہے۔ یعنی کسی بھی کیفیت کو، زندگی کو اس طریقے سے گزارنا کہ کوئی غیر شرعی معمول کے ساتھ اس زندگی کو ہم نے اپنی زندگی کی ان مصیبتوں کو دور نہیں کرنا ہے۔ یہ تقوی ایک اعلیٰ ترین مقام ہے صبر۔ حدیث قدسی ہے، رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا بندہ مصیبت میں مبتلا ہو وہ مجھ سے مانگتا ہے، نہیں میری طرف آتا ہے، سبحان اللہ، اس نے میرے حکم کے مطابق ہے، اور اس کی مصیبت پڑی ہے، پریشانی آئی، جو کچھ بھی ہے، وہ گیا کہیں نہیں۔ وہ مجھ سے مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ میری شریعت کے دائرے میں رہا ہے۔ دو طریقے ہیں نا، یعنی شریعت کے دائرے میں رہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، جو کچھ کرے گا، اس حالات کو میں تبدیل کرے گا، وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلا۔ ساری زندگی ہماری ایسی ہوتی ہے نہیں ہوتی، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی بھی ہوتے ہیں، بھاگ جانا تو میاں بیوی کی جنت تو نہیں ہوتی، کہیں بیوی خراب ہوتی ہے، کہیں خاوند خراب ہوتا ہے، کہیں بچے خراب ہوتے ہیں، کہیں ساس سسر خراب ہوتے ہیں۔ زندگی کا ایک امپیکٹ ایسی قسم کا ہے، تو اس حالت میں کیسے گزارا جائے؟ عورت ہے یا مرد ہے، کس حالت میں گزارے زندگی کو؟ جس نے اس حالت میں زندگی گزاری کہ صرف اللہ کی شریعت کے مطابق اس نے ان حالات کو رکھا، ان سے آگے نہیں کیا، اس حالات کو توڑنے کے لیے اس نے غیر شرعی کام نہیں دیا، بلکہ کیا کیا اس نے؟ ٹھیک ہے اللہ نے حالات دیے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، اور وہ برداشت کرتا رہا، ان مصیبتوں پریشانی کو برداشت کرتا رہا، اس کا نام صبر ہے۔ اگر وہ اس کے لیے بلبلہ کرنا، شور مچانا، خامد خراب ہے تو خامد کی بدگوئیاں کرنا، ادھر جانا، گلی میں بتانا، اگر بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے بیوی کی باتیں بتانا، یہ دیکھو جی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلاں کر دیجیے، یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، میرے بچے ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ وبالہ مچانا جو ہے یہ صبر کے خلاف ہے۔ حدیث قدسی یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی حالات میں گرفت ہوتا ہے، گھر سے، بچوں سے، بیوی سے، خامد سے، تو کیا ہے؟ تو میری طرف مجھ سے سوال کرتا ہے، مطلب میری شریعت پہ رہتا ہے، غیر شرعی کام نہیں کرتا ہے، غیر شرعی طریقے سے اس کو ختم کریں اپنے غصے سے، فضولیات سے، اس سے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ صبر جس کا نام ہے کہ خاموشی اس چیز کو برداشت کرتا ہے، اور تکلیف تو ہوتی ہے برداشت کرنے میں، جیسے روزے میں نہیں تکلیف ہوتی ہے برداشت کرنے میں، بھوک پیاس، تو فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ قدوس قدسی فرماتے ہیں کہ میں اس کے سوال، اس کی حالت، اس کی برداشت کرنے کی کیفیت سے کہ اس نے میرا سہارا لیا ہے، میری شریعت پہ رہا ہے، اس نے کہیں شور شرابہ نہیں کیا، کہیں شکایتیں نہیں کی، کسی کے پاس نہیں گیا، وہ میری طرف ہی رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ سوال کرتا بھی نہیں، مجھ سے کہتا بھی نہیں، لیکن اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا رہتا ہوں، سبحان اللہ، اور مجیب دعوات بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے انسانوں کی مصیبت میں ہے لیکن کسی سے شکایت نہیں کر رہے، اپنے رب کی طرف جھکے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں،
لیکن اگر وہ جا کر اس مصیبت پریشانی جو میں نے ہی دی ہے واویلا مچاتا ہے، شور مچاتا ہے اور غیر حرکتیں کرتا ہے، غیر شرعی قانون کے باتیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے آسمان کے سارے دروازے بند کر دیتا ہوں اور اس کی مصیبت کو بڑھا دیتا ہوں۔ حضرت بن جبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صاحب ایمان بندہ یعنی ایمان مومن والا آدمی مریض ہو گیا، مرض کی تو کئی قسمیں ہیں، سخت سے سخت مرض تو ہر مرض ہے، سر میں درد ہو تو وہی سخت مرض ہے، پیٹ میں درد ہو تو وہی مرض ہے، لیکن سر درد والے کو پیٹ والا کم نظر آئے گا اور پیٹ والے کو سر والا کم نظر، درد جیسے دانت میں درد ہے وہی بہت بڑا مرض ہے، یہ تکلیف ہے اس میں۔ جب یہ زندگی جب کسی ایمان والے کو کسی مرض میں مبتلا کر دیتا ہوں تو اس کے بائیں کندھے والے کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دے۔ سبحان اللہ، اگر صبر کرتا ہے، بھگونا نہیں کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سے دعا کرتا ہے، چیخ پکار نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف شروع کرتا ہے، تو فرماتا ہے کہ اس کے بائیں والا کندھا، لیفٹ شولڈر کندھا ہے، میں حکم دیتا ہوں اس کو، تو اس کا کوئی گناہ نہیں لکھنا، ختم۔ اور دائیں والوں کو کہتا ہوں کہ لکھتا رہے اس کی ہمارا نیکیاں، جس کا تاج اس کو بھراتا ہے اس میں۔ ایک حدیث کے مضمون سی قسم ہے کہ جب کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، ظاہر اللہ کی طرف سے بیماری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 فرشتے اس کو وقت بھیجتے ہیں اس بیماری کے اندر کہ جا کے دیکھو اس کو میں اس کو بیمار کیا ہے، کہ صبر اختیار کرتا ہے یعنی یا واویلا کرتا ہے، شروع کرتا ہے غیر شرعی طریقے سے اس غم کو، اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، تو فرشتے دیکھتے ہیں اور واپس جا کے اللہ کو اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے کوئی ایسا غیر شرعی کام اختیار نہیں کیا تیری بیماری کو، بلکہ اس بیماری جو تم نے اس کو عطا کی ہے اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، سہ رہا ہے، لیکن کوئی ایسا کام غیر شرعی کام اس نے نہیں کیا جس طریقے سے چاہے کہ میری بیماری ختم ہوگی، نہ شور مچایا، نہ پریشانی کی، نہ گالیاں دی کسی کو، نہ واویلا مچایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو خوشی دے دو کہ میں تجھے ایسی صحت دوں گا، ایسی اچھی پرورش کروں گا تیری گوشت اور خون کے ساتھ کہ جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی صحت کاملہ کے ساتھ تجھے نوازوں گا، گوشت اور خون، جتنا تیرے اس بیماری میں چیزیں ضائع ہوئی ہیں اس سے خوبصورت طریقے سے بتاتا ہوں کہ تم نے صبر کی ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ جتنا تم نے صبر اس بیماری میں رہا ہے، اس بیماری کی وجہ سے سارے گناہوں کو تیرا ختم کر دوں گا، اگر تیری قسمت میں لکھا ہی ہوا کہ تو اس بیماری کے پاس میرے پاس آئے گا تو فکر نہ کر، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی رات میں بیمار رہا، ایک رات کی بات ہے، اللہ کی خاطر اس نے صبر کیا، یعنی غیر شرعی حدود سے نہیں بھاگا، غلط کام اس نے کچھ نہیں کیا، شریعت کے دائرے میں رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ تو یہ ہے بھائی تقوی کا سبب، یہ رمضان کی روح ہے، روزے کا نچوڑ ہے، سب سے بڑی پریکٹس ہمیں صبر کی کرائی ہے، بس سب ثواب جنت اور صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت رکھا ہے۔ جب روزدار فارغ ہوتا ہے روزے سے اور اس نے اپنی بھوک پیاس جو کچھ اس میں کیفیت تھی اس نے اس کو شریعت کے مطابق توڑا نہیں، اللہ کے حکم کو توڑا نہیں، بلکہ برداشت کرتا رہا، آخر وہ شام آ گئی جب اس نے روزہ کھولنا تھا، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ جب اس کا روزہ کھلتا ہے تو جیسے وہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور اور پانی منہ میں ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ تو ہے 100 شام کا روزہ میرے بھائیوں، جو اپنی زندگی بھی صبر کے ساتھ گزارتا ہے، زندگی کو اسی طرح صبر کے ساتھ گزارتا ہے، مراحل زندگی میں یہی صبر کو اختیار کرتا ہے، جیسے روزے میں قرض کیا ہے زندگی میں جیسے کرنا چاہیے اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے، تو جب اس کا اصل روزہ کھلے گا یعنی موت کے وقت، سبحان اللہ، اس کا روزہ کب کھلتا ہے؟ زندگی کا روزہ موت کے وقت کھلتا ہے، جیسے تو شام میں کھل گیا روزہ، لیکن اصل جو زندگی کا روزہ ہے وہ کب کھلتا ہے؟ موت کے وقت کھلتا ہے۔ اور جب اس نے اسی طرح زندگی کا پورا روزہ صبر کے ساتھ رکھا ہوگا، جیسے یہ عام روزہ ہم صبر کے ساتھ رکھتے ہیں،
کہ کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہیں کرتے، اس روزے کو نہیں توڑتے. تو اسی طرح صبر کے ساتھ اس نے تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں سب کچھ اسی طرح صبر کے ساتھ گزاری ہوگی. تو صرف روزہ کھلنا ضرور ہے، ایک دن یہ زندگی کا روزہ بھی کھلنا ہے. تو وہ کھلتا ہے کس وقت؟ موت کے وقت. اور جس وقت موت کے وقت کھلتا ہے تو سبحان اللہ تعالیٰ ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کہ تو صبر کرنے والا ہے. حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ ابھی جنت حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب کے منظر ہوں گے، ہزاروں باتیں ہو رہی ہوں گی حشر کے اندر، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی کہ وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گی. جنت کے دروازے کہیں گے بھائی تم کدھر آ گئے؟ ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے، ابھی تو حشر کا میدان ہے، تم یہاں جنت کے داخل میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہمیں روکنے والے؟ یہ دیکھو ہم تو وہ ہیں جو دنیا کے اندر مسائل پہ صبر کرتے تھے، پریشانی میں صبر کرتے تھے. اللہ نے ہمیں صبر کے بارے میں یہی کہا تھا کہ صبر والوں کے لیے تو سیدھا جنت ہے. اللہ کا تو حکم یہی تھا. یہ دیکھو ہمارے پاس پروان ہے، وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ. ایک دم پیچھے ہٹ جائیں گے، او ہو آپ تو صابرین ہیں، صبر کرنے والے، جائیں جائیں جنت میں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ جائیں جنت آپ کی انتظار کر رہی ہے، محلات آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جنت کی بہاریں آپ کے لیے انتظار کر رہی ہیں، پہنچیں جنت. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ تو صبر کرنے والے ہیں. تو میرے بھائیو یہ روزہ ہمیں سب سے بڑا سبق صبر کا سکھاتا ہے. اور صبر جو ہے وہی بات لعلکم تتقون، روزہ ہے اس لیے کہ متقوی بنا دے، متقی کر دے. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے ہر روز کہ ہمیں دنیا کی مصائب اور پریشانی جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، بیماریاں، اس میں ہم کس طرح صبر کر رہے ہیں. اس میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کر رہے، غیر شرعی کی حدود سے نکل کر اس تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے. اپنے غصے سے، اپنی بےہودگیوں سے، اپنی باتوں سے اس بیماری کو یا اس پریشانی کو ختم تو نہیں چاہتے، یا پھر اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. یہ بڑا انعام ہے رمضان کا کہ صبر کی کیفیت ہمارے میں پیدا ہو جائے، ہم اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں. واقع الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ سیدنا شفیع اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وفضلنا وجدنا وغطنا ومدنا كل ذلك إننا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم اشف مولانا المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اشف اللهم اشف مولانا المسلمين. اللهم اشف مولانا المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله